مولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه وعلى الخدا بزرگی قصہ مختصر اللہ کی سلطان و قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ قرآن و ایمان بتاتا ہے یہ اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ومن دخلہ کان آمنا اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ شخص امن کے اندر ہے ومن دخلہ کان آمنا آج کے اس بیان کے اندر حج اور عمرہ کے بارے میں مسائل کی ابتدا کی جائے۔ چند دن ہوئے میرے پاس میرے ایک عزیز آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تو مسائل انہوں نے کچھ پوچھے، کچھ بتائے گئے اور کچھ رہ گئے۔ اب بڑھاپے کا عالم ہے، نسیان کی تقریباً میرے ساتھ ہم نوا ہے، بات کا بھول جانا یہ بھی میرا ذائقہ ہے۔ ویسے تو بات کا بھولنا، نسیان کا ہونا یہ حضرت انسان کا ایک خاصہ ہے۔ اس پر ایک روایت عرض کر کے میں آگے بات کرتا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کا سراپا رکھا، یعنی کہ انسانوں نے پیدا ہونا تھا، اولین و آخرین کا سراپا رکھا، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس انداز میں رکھا، اور آدم علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ کس انداز میں انہوں نے دیکھا۔ لیکن روایات کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد پر نظر دوڑائی۔ اب یہاں ایک بات اپنے ذہن کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ گنتی میں تو نہیں آتی ہوگی، اس وقت بھی انسان کی تعداد اربوں میں ہے، اور کم از کم پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ پچھلے دنوں میں ترکیہ کے اندر انتخابات ہوئے ہیں تو وہاں پر 6 کروڑ اور کوئی 80-85 لاکھ کے قریب ان کی تعداد بتائی گئی ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے شیئر کروں گا، کیا ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اتنی مخلوق کو پہچان سکے؟
ہم نہیں پہچان سکتے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی نہیں پہچان سکتا. ہم میری تو پوزیشن یہ ہے کہ میں اپنے رشتے داروں کو صحیح طرح نہیں پہچان سکتا، بلکہ اگر میں پہچان بھی ہوں تو مجھے نام یاد نہیں ہوتے. اور بعض دفعہ تو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ تولیہ سے کام لیتا ہوں اور کو محسوس نہیں ہونے دیتا. لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاتعداد اولین و آخرین کی پوری تعداد حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی. پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس انداز میں پیش کی، اور حضرت آدم ہی جانتا ہے کہ کس انداز میں انہوں نے اس کو ملاحظہ کیا. ملاحظہ فرماتے ہوئے انہیں ایک آدمی پسند آ گیا، اولاد میں سے ایک آدمی پسند آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اس آدمی کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آدمی کی عمر 60 سال ہے. آدم علیہ السلام نے اس کیا مولا میری عمر کتنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر بتائی تو بہت زیادہ تھی. آپ نے عرض کیا کہ میرے مالک میری عمر میں سے 40 سال میرے اس بیٹے کو عطا کر. میری عمر میں سے 40 سال میرے اس بیٹے کو عطا کر. اب یہاں میں ایک لفظ اور بھی کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی پر خوش ہوتا ہے نا، کہتا ہے یا اللہ پر تینوں مڑیا میری بھی عمر لگے. یا دوست ہے تو کہتا ہے یا تینوں میری عمر لگے. یہ ہمارے عام لفظ چلتا ہے. تو بعض دفعہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نہیں مناسب نہیں کہنا چاہیے کہ ان کو عمر کا تعداد تو آدمی کی اللہ کی بارگاہ میں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے عمر دینی ہے یا نہیں دینی، لیکن عزت و آبرو میں کسی کے لیے دعا مانگنا کوئی غلط نہیں. عزت و آبرو کے لیے کسی کے لیے دعا مانگنا کوئی غلط نہیں ہے، دعا مانگ لینی چاہیے. آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میری عمر میں سے 40 سال ان کو عطا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 سال عطا کر دیے. یا مسائل تو اور بھی بہت سے کے اندر آتے ہیں لیکن ان کو نہیں چھیڑتا. اگر چھیڑوں گا تو پھر یہی بات ختم ہو جائے گی، آگے نہیں جا سکوں گا. جب ان کی عمر اتنی عطا کر دی وہ دنیا میں جلوہ فروز ہو گئے. وہ صاحب نبوت بھی تھے اور صاحب سلطنت بھی تھے، یعنی وہ بادشاہ بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے، بلکہ صاحب کتاب نبی ہیں. صاحب کتاب نبی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور نازل کی. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ خود بھی بادشاہ رہے، اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی بادشاہی عطا کی. لیکن جو بیٹے کو بادشاہی عطا کی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک جو تم نے مجھے بادشاہی دی ہے نا، مجھے پھر ایسی بادشاہی عطا فرما کہ قیامت تک کسی اور کو ایسی بادشاہی نہ ملے. اس پر بھی بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن کیا کروں کہ ذہن میرا جو ہے نا وہ معاملات میں وہ یعنی مضمون مضامین کے وارد ہونے کی وجہ سے منتشر ہو جاتا ہے. چاہتا ہوں کہ یہ بیان کروں، یہ بیان کروں، یہ بیان کروں، یہ بیان کروں. میری پوزیشن جو ہے نا اللہ اس کے محبوب کے صدقے میں یہ ہے کہ جیسے کسی آدمی کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے تو وہ دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہیں ادھر سے لیتا ہے، کبھی ادھر سے لیتا ہے، کبھی ادھر سے لیتا ہے، کبھی ادھر سے لیتا ہے. میری بھی پوزیشن یہ ہے کہ میرے سامنے جب میں بیٹھ جاتا ہوں نا اس ممبر مبارک پر، تو یہ ممبر میرا ممبر تو ہے ہی، میں اس کا مالک نہیں ہوں. یہ تو ممبر ہے میرے آقا مولا امام الانبیاء شاہد عالم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس ممبر پر نبی پاک علیہ السلام تیسری سیڑھی پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، تیسری سیڑھی، اور میں جو سب سے نچلی سیڑھی پہ بیٹھتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حضور کا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں تیسری سیڑھی پر بیٹھوں، اور مجھے ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں دوسری سیڑھی پر بیٹھوں. میں آخری سیڑھی میں بیٹھتا ہوں. یوں سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک جہاں پر ہوتے تھے میں اسی مقام پر بیٹھتا ہوں. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنا جس کو نصیب ہو جائے اس
اسے کائنات کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہیں ان کے فیوز و برکات ہم گنہگاروں کو عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، نہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، یا اللہ ملک الموت کو تم نے بھیج دی ہے، ابھی تو میری زندگی کے 40 سال باقی ہیں، ابھی تو میری زندگی کے معلوم ہوتا ہے اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کو اپنی زندگی کے بہت سال کا علم ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو اپنی زندگی کے بہت سال کا علم ہوتا ہے کہ میری اتنی جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میری عالم تموت میں نے کہاں پڑھنا ہے، اور کچھ پتہ نہیں بھائی تو عام لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں، یا وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے تعلق نہیں، لیکن جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بعض دفعہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری وفات کب ہوگی اور اس کے بارے میں ان کی تیاری ہوتی ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا، میں نے تاریخ کے اندر بھی پڑھا اور میرا زندگی میں لاحقہ بھی رہا، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے میرے ایک دوست تھے تو وہ موجود، میں کبھی کبھار ملنے کے لیے ان کو جایا کرتا تھا، تو میں نے شاید عمرے پہ جانا تھا یا حج پہ جانا تھا، تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا، تو جب میری ملاقات ان سے ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم تو آڈی سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ میں ان کا میں کہیں کیوں؟ کہنے لگے بس میں نہ لوگوں کو بڑا تنگ بھی ہوں، میں بھول جاؤں، میں یہ لوگ فلانے کے گھڑے گالا چلا کرنا لگ کر موجود آدمی نے ہوئی آپ نے گالا چلا کرنا لگ کر کہ میں نہیں چلا میرے بڑے فلانے کے گھڑے میں انہوں نے بڑا تنگ کی کیا تو میں تو بھول جاؤں۔ میں نے سمجھا کہ چلو درویش کا معاملہ ہے، یہ جانے اس کا کام جانے، خدا جانے اس نے کہاں جانا اور کیسے جانا اور کس انداز میں جانا، لیکن وہ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ جانے کا معاملہ کیسا کہہ رہا۔ تو جب میں حج سے واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ علاقہ بھی چھوڑ گئے اور وہ چلے گئے ہیں کسی لاہور کی سائڈ پر، تو وہاں پر جو کسی دوست کے پاس جانا تھا وہ چلے گئے، تو وہاں جا کر کے انہوں نے زندگی کے اپنے دن بھی گزار دیے اور وہاں پر ان کو قبر بھی ملی، وہیں پر وہ دفن ہوئے۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے 3-4 دوستوں کا علم ہے اپنی زندگی کے اندر، ان میں ایک حضرت پیر ایوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چورا شریف کے بزرگ تھے، وہ میرے دوست تھے، تو ان سے بھی آخری لمحات میں جب وہ حج پہ جانے کے لیے تیار تھے تو میرے ہی گویا کہ انگیخ پر انہوں نے حج کی تیاری کی تھی، تو وہ مجھے میں جب ملا تو کہنے لگے بھائی اپنا صدر صاحب انج لگتا ہے تھوڑی کے لیے یہ آخری ملاقات ہے، میں ان کو نہیں ملنا تو تصا میرے کو نہیں ملنا، لیکن مہاراج تھی میرے پاس دعا کرنی ہے، میں تھوڑے پاس دعا کرنی ہے۔ وہ مہاراج مجھے الفاظ میرے استداد میں کہے کہ میں نے کہا یار نہیں اگلا بندہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، نکا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو جو ہے نا وہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، سفر تمہارا آدمی کرتا ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن اتنا مایوس ہو کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری کتاب پر، یعنی ایک کتاب وہ دیکھ رہے تھے، اس کتاب پر انہوں نے ایک شعر لکھا، وہ میں نے سنبھال کر کتاب لکھی ہوئی ہے کہ وہ شعر کی یاد نہیں رہا کہ صفحہ قدرت پہ ہم یہ قلم توڑ دیا، وہ ایک شعر یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ ان پر حرام ہیں، ان پر حرام ہیں غم دورہ کی سختیاں، ان پر حرام ہیں غم دورہ کی سختیاں، جن کے نصیب میں تیری زلفوں کے سائے ہیں۔ جی یہ شعر انہوں نے آخر میں لکھا۔ تو پھر وہ جب حج پہ گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر انہیں اس وقت کے ہمارے دوست سید عالم حسین شاہ صاحب، یہ حافظ آباد کے دوہٹا عصمت میں رہنے والے تھے اور وہاں کے ایم پی اے تھے، یعنی تحصیل سیالکوٹ کے وہ زمانے میں ایم پی اے تھے، ہمارے دوست تھے وہ سید عالم حسین شاہ صاحب۔
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہیں کہنے لگے کہ کل ہر حال میں میری ملاقات آپ نے 12 بجے کر دی اور حرم کے اندر آ جانا ہے، پھر نہ کہنا کہ وہ بھی صاحب نے مجھے بتایا نہیں، تو آپ نے کل ہر حال میں مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو صاحب میں آ جانا دوں آپ کو 11 بجے آ کر کے 12 بجے آنا، میں نے کہا بہت انتظار نہ کریں جی۔ پھر وہی ہوا جو ان کا پروگرام تھا، وصیت کر گئے کہ میرا سامان جو ہے نا ان کو دے دیں، اور وہ میرا سامان لے جائیں۔ تو بس وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے گئے تو وہیں وہ ہو گئے۔ اور بھی میرے ایک دو ساتھی ہیں جن کا مجھے یاد پڑتا ہے، اسی سال میرے ساتھ ہوا، میں ان کے جنازے میں تو شریک نہیں ہو سکا، ملاقات بھی میری نہیں ہوئی، لیکن وہ پچھلے سال انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آئندہ سال میں ماہ رمضان میں مدینہ شریف کے جانا ہے، میں نے واپس نہیں آنا، تو میں وہیں رہوں گا۔ میں نے کہا وہ آپ کو ویزا مل گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے ویزا مل گیا، مجھے ویزا مل گیا ہے، تو میں نے آپ کو جو ہے نا وہ مدینہ شریف میں واپس نہیں آنا۔ تو اس کے مزاج اس کے لیے تھا کہ ہر سال وہ تقریباً 1.5 لاکھ ریال وہ حضور کے مہمانوں پر خرچ کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ ریال وہ حضور کے مہمانوں پر خرچ کرتے تھے۔ اس سفر میں گیا ہوں مجھے وہ نظر نہیں آیا، سفر میں گیا ہوں مجھے وہ نظر نہیں آیا، لیکن میں پوچھتا کس سے، جب مجھے کوئی ایسا دوست ملا ہی نہیں جو ان کا تعلق والا ہوتا، تو میں نے کس سے پوچھا بھی نہیں۔ لیکن ماہ رمضان میں نے فیس بک پہ پڑھ لیا کہ وہ عباس شیما صاحب جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں فوت ہو گئے ہیں اور مسجد مولانا ریاض جنت البقیع میں وہ دفن ہو گئے۔ پچھلے سال جو انہوں نے مجھے کہا، یہ کہہ دیا، بتا دیا تھا مجھے کہ میں نے واپس نہیں آنا، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ اس نے ویزا لے لیا تو وہاں رہ جائے گا، لیکن وہ کیا پتا تھا کہ وہ مکمل ہی اس نے ویزا لے لیا، قیامت تک نہیں رہ جائے گا۔ تو خیر یہ بات تو آگے نکل گئی اور پاس چلی گئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مالک ابھی تو میری زندگی کے 40 سال باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم کو بھول گئے تو میں نے تو 40 سال اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو جن کا نام داؤد ہے علیہ السلام ان کو تو نے عطا کر دیے۔ تو اسی کے ضمن کے اندر وہ علماء نے لکھا ہے کہ فناسی آدم فناسی ذریتہ، فرمایا آدم علیہ السلام جو بھول گئے ہیں تو ان کی اولاد بھی بھولے گی، بھولے گی۔ اب ہم بھی ہیں بھولنے والوں میں سے ہیں۔ یہ لفظ بھول پر بات آئی تھی تو میں نے وہ بات بیان کر دی۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا کی۔ اب یہاں کی بات اور بھی ذہن میں لے لیں کہ ہر آدمی وہ اپنا روپیہ، پیسہ، کپڑا اور فروٹ یا کوئی اور چیز تو دے سکتا ہے، لیکن اپنے اعمال کسی کو نہیں دے سکتا۔ مگر اللہ کے خاص بندے جو ہیں اللہ نے ان کا تعلق اس انداز کا رکھا ہے، وہ چاہیں تو اپنی کوئی نہ کوئی عبادات میں سے یا اپنے خاص معاملات میں سے دے سکتے ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، دعا کرنا الگ بات ہے کہ جس کو اپنی زندگی کا علم ہو، اپنے 100 سال کا علم ہو اور اپنے 100 سال میں سے کسی کو کہیں کہ میں تجھے اپنی زندگی کے اتنے سال دیتا ہوں، ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں یہ لفظ کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کسی پیغمبر نے بھی یہ کام نہیں کیا، کسی امتی نے بھی کام نہیں کیا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے وہ بھولے۔ اب یہاں کی بات اور کی ہے، آدم علیہ السلام جب زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ کو عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتے تھے، بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتے تھے، کیونکہ آپ کی پیدائش جنت میں ہے، آپ کی پیدائش جنت میں ہے، لیکن جنت کے لیے نہیں ہے،
لیکن اگر اور لفظ کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا کہ جنت کے لیے نہیں بھی ہے اور جنت کے لیے ہے بھی، یعنی جنت کے لیے نہیں بھی ہے اور جنت کے لیے ہے بھی۔ وہ کس لیے، کس انداز کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تو تجھے زمین پر اپنا نائب بنانا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنانا ہے۔ نائب ہونے کے ناطے سے ان کا جنت میں رہنا ناممکن تھا، جنت میں رہنا ناممکن تھا، اور پھر یہ ہے کہ خلیفہ بنانے کے ناطے سے زمین پر آنا ضروری تھا، پھر اعمال کا وہ انداز اختیار کرنا جو اللہ کو پسند ہو وہ بھی ضروری تھا۔ انہوں نے وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں وہ اس انداز کے اندر اختیار فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کا وارث بنایا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ تمہاری امت میں سے، تمہاری اولاد میں سے جو تمہارے طریقے پر چلے گا، میرے نبیوں کے طریقے پر چلے گا، جو ان کے ساتھ پیار کرے گا، فرمایا وہ جہنم کا وارث نہیں بنے گا، جنت کا وارث بنے گا، جنت کا وارث بنے گا۔ اب یہاں پر جو بات کہی تھی وہ یہ کہ آدم علیہ السلام بیت المعمور کا طواف کیا کرتے تھے اور فرشتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ صبحوں کو طواف کرتا ہے بیت المعمور کا، 70,000 فرشتہ رات کو طواف کرتا ہے بیت المعمور کا، لیکن جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کے اندر حاضر ہو گیا قیامت تک پھر اسے آنے کی اجازت نہیں ہوگی جی۔ اور یہی پوزیشن ہے خانہ کعبہ کی، یہی پوزیشن ہے نبی پاک علیہ السلام کے دربار مقدس کی، آپ کی بارگاہ مقدس کی، کہ جو فرشتہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے قیامت تک نہیں آ سکے گا۔ جو فرشتہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام آتا ہے، پھر دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بار بار خانہ کعبہ کے طواف سے مالا مال کر دیتا ہے، بار بار مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کی عزت و عظمت کو برقرار رکھیں، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت سے مالا مال کرے اور وہاں پر طواف کی دولت سے ہمیں مالا مال کرے۔ وہ جو بات کہنے والی تھی وہ یہ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر جلوہ فروز ہوئے تو یہ معاملہ جب آیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم نے عبادت کرنی ہے جیسے بیت المعمور میں کرتے تھے، تو جاؤ پھر جبل قبیس کے پاس، جبل قبیس کے پاس چلے جاؤ، وہاں پر میں نے جگہ رکھی ہے تمہارے لیے جو تم نے تقدیس میں وہاں پر عبادت کرنی ہے، اور تحمید میں تم نے عبادت کرنی ہے، طواف میں تم نے عبادت کرنی ہے، اور وہاں پر تشریف لے جاؤ، جا کر کے وہ جگہ پر طواف کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ سب سے پہلا طواف خانہ کعبہ کی جگہ کا یا فرشتوں نے کیا یا آدم علیہ السلام نے، یا فرشتوں نے کیا یا آدم علیہ السلام نے کیا، اور ہزاروں پیغمبروں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدس کے تشریف لانے سے پہلے ہزاروں پیغمبروں نے یہاں پر طواف کیا۔ ایک بات اور کی ذرا توجہ فرما لیں، تاریخ کہتی ہے، میں نے سن 80 میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل کیا تو میں نے وہاں سے مکہ المکرمہ سے 2 کتابیں خریدی۔ ایک کتاب کا نام تو وہ اس کے ایک مصنف کا نام تو یاد ہے، عباس کرارہ اس کا نام تھا، تو تاریخ کعبہ پر اس کی میں نے کتاب خریدی۔ ایک کتاب اور تھی، مجھے اس کے مصنف کا نام نہیں یاد رہا، اور یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے کتب خانے کو موجود ہے یا نہیں، اب تو دونوں کتابیں ہونی چاہیے، اب تو فرق پڑتا ہے نا مجھے اپنی کتابوں کو بھی علم نہیں ہوتا۔ تو وہاں انہوں نے لکھا کہ یہ جو مطاف ہے نا، مطاف جہاں پر خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے،
کیونکہ اس کے اندر وہ جگہ ہے نا جسے بین الرکن والمقام کہتے ہیں، بین الرکن والمقام کہتے ہیں، اس جگہ یعنی جہاں پر تم یہ رکن یمانی سے حاجر اسود کی طرف چلتے ہو تو وہاں یہ دعا مانگتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور دعا نہیں۔ میرے نزدیک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ذرا اندازہ تو لگائیں، رب کائنات نے پہلے دنیا کا نام لیا ہے پھر آخرت کا نام۔ پتہ چلا کہ زمین کے اوپر رہنے والوں کو دنیا کی پہلے ضرورت ہے اور دوسرے نمبر پر ان کو آخرت کی ضرورت ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس کی دنیا بھی اچھی ہو، جس کی آخرت بھی اچھی ہو، آدمی کو اچھا ہو جی، جس کی دنیا بھی اچھی ہو، جس کی آخرت بھی اچھی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں رہنے والا اپنی آخرت کو تب سنوارے گا جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق عبادت میں ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ریاضت میں ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا اللہ کی یاد میں ہوگا، خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگا، رکوع و سجود کے ساتھ ہوگا، قیام و قعود کے ساتھ ہوگا، روزے حج اور زکات کے ساتھ ہوگا۔ جب اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوگا تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا اتفاق بھی ہوتا ہے کہ الفاظ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پہ خوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر حضرت انسان کو جو اس نے روح کا نور دیا ہے اس کو جلا بخشتا ہے، اس میں بڑھوتی ہوتی ہے، پھر یہ نور آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ نور آگے بڑھتا ہے پھر یہ جسم کی کثافت میں لطافت پیدا کرتا ہے، جب یہ لطافت پیدا کرتا ہے ثقافت ختم ہو جاتی ہے، جب ثقافت ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور عطا فرماتا ہے۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میرے سینے کے اندر نور پیدا فرما، میرے دائیں نور پیدا فرما، میرے بائیں نور پیدا فرما، میرے آگے نور پیدا فرما، میرے پیچھے نور پیدا فرما، میرے اوپر نور پیدا فرما، میرے نیچے نور پیدا فرما، میرے جسم کو نور سے بھرپور فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی بشریت پر نورانیت غالب تھی، جن کی بشریت پر نورانیت غالب تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بات ان کے سامنے کہوں، جب نورانیت غالب ہوتی ہے تو پھر جسم کی کثافت جو ہے وہ لطافت میں بدل جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میری زندگی بھی بہتر ہے تمہارے لیے اور میری موت بھی بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیوں اس لیے کہ نبی کی موت میری اور تیری موت کی طرح نہیں، میری اور تیری موت جو ہے وہ مجھے معدوم کرتی ہے، لیکن نبی کی موت جو ہے اس کو معدوم نہیں کرتی، اسے بارگاہ الوہیت کے اندر اسے مقام اور عطا کرتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تیری میری موت مجھے معدوم کرتی ہے، نبی کی موت جو ہے وہ 70,000 گنا زیادہ زندگی سے اسے حیات عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی جو ہے وہ مرنے کے بعد حیات اس مقام پر ہوتے ہیں کہ بشریت جہاں پر شرمندہ ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آج کی امت میں بھی بعض لوگ اس مقام پر جاتے ہیں، لیکن حضور کے برابر میں نہیں، حضور کے برابر میں نہیں۔ افسوس یہ کہ سمجھاؤں کیسے، مجھے الفاظ ذہن کے اندر نہیں آتے، چلو اسی پر کسی وقت اور بات کر لیں گے۔ جس پر خدا کے لیے میں نے باتیں کرنی تھی وہ نہیں کر سکا، اسے کہوں گا کہ پھر کسی دن ذرا ملاقات ہو جائے جانے سے پہلے، یا میں چلا جاؤں گا اس کے پاس تاکہ یہ باتیں جو ہم سے اس کے ساتھ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسے وسائل عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بصورت خانہ کعبہ اس کا طواف کرے، اور طواف کرنے کے ساتھ اس انداز میں طواف کرے کہ جسمانی طواف نہ کرے، روحانی طواف۔